الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن. الله أكبر. حي على الصلاة. اہل غزہ پر 300 دن سے مسلسل اسرائیلی ظلم و ستم اور جارحیت جاری ہے اور بے قصور بے گناہ شہریوں کو اغوا کر کے اسرائیلی جیلوں میں بدترین ٹارچر کیا جا رہا ہے. عورتوں بوڑھوں بچوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے اور یہ سب کچھ پوری دنیا کے سامنے ہو رہا ہے اور منافق دنیا اندھی بہری گونگی بنی خاموشی کے ساتھ اہل غزہ کے قتل عام اور ان کی نسل کشی کا تماشا دیکھ رہی ہے. ایسے میں ہم خواتین سعید آباد حیدرآباد اسرائیل کے ان مظالم کی سختی کے ساتھ مذمت کرتے ہیں اور اہل غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں، ان کی حمایت کرتے ہیں اور اسرائیلی جیلوں میں قید فلسطینی مسلمان بھائیوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہیں اور اہل غزہ اور فلسطین کی جرأتوں اور ہمتوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ وہ مسلسل 10 مہینے سے عالمی سپر پاورز کے سامنے نہتے بے یار و مددگار پیٹ پر پتھر باندھے مقابلہ کر رہے ہیں. ہم اس موقع پر تمام شہدائے غزہ و فلسطین، قائد ملت اسلامیہ اسماعیل ابو ہنیہ شہید رحمت اللہ علیہ کو سلام پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کی شہادتیں اور قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی، آپ کا خون ضرور رنگ لائے گا اور آپ کی روح مسجد اقصی کی آزادی اور پورے فلسطین کی آزادی اور دنیا میں خلافت علی منہاج النبوہ کے قیام کے ذریعے خوش اور مطمئن ہوں گی. ہم دنیا کے تمام غیور مسلمانوں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنی حکومتوں کے جبر اور تسلط سے آزاد ہو کر سائز پیکوں کی حد بندیوں اور سرحدوں کو توڑ کر اہل غزہ کی مدد اور نصرت کے لیے نکل پڑے، ورنہ ان کا خون ناحق اور مسجد اقصی کی بے حرمتی اور پامالی کا گناہ آپ کے سر ہوگا اور آپ دنیا میں ذلیل و خوار ہو کر رہ جائیں گے. پوری دنیا کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے کہ جب تک مسجد اقصی آزاد نہیں ہوتی، جب تک پورا فلسطین آزاد نہیں ہوتا اور جب تک فلسطین کے ہر خطے میں امن قائم نہیں ہوتا، اس وقت تک پوری دنیا میں کسی بھی خطے میں امن و سکون قائم نہیں ہو پائے گا اور دنیا امن و سکون کے لیے سسکتی اور تڑپتی رہ جائے گی. آرگنائزیشن کا نام جو آرگنائزیشن کی جانب سے خواتین سعید آباد. سعید آباد. Today we have gathered here with a very heavy heart to reflect on the issue that has spanned generations and remain at the forefront of global consciousness. The plight of Palestine, the land and people who were betrayed by the world and especially the Muslim Ummah. This issue is not just a territorial dispute or a border issue or a political dispute as spread and pushed by the liberals, but this is the
religious issue, and it is the issue for Muslims as well. As we have witnessed since decades that the so-called flag bearers of humanity and the champions of human rights and the ones who claim that they ensure equality, justice and freedom, the United Nations, have turned blind eye towards the suffering of Palestinians and the people of Gaza. And they have proved to be of absolutely no use. But it is a shame that with an approx count of billions, an ummah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an ummah whose ancestors are Khalid ibn Walid and Umar radiallahu ta'ala anhu, are asking and begging for help from organizations who were created in the first place to displace and disrupt Muslim nations. So it is foolishness on the side of Muslim to expect any good from United Nations or any other organization. It's high time we realize that we are highly mistaken if we think that it's the people of Palestine who are in trouble.